میں بہت تھک چکا ہوں، جنہیں اپنا سمجھا وہی پرائے نکلے، جن کے لیے راتوں کو جاگتا رہا اور روتا رہا وہی میری بے بسی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ اب تو ان آنسوؤں نے بھی فریاد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا دنیا میں فریاد سننے والا اور کوئی نہیں رہا۔ اللہ تو نے کہا تھا کہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر آ جانا، مجھے اس محبت سے لپٹا لینا، کیونکہ اب انسانوں کی دنیا میں میری ہستی بس بوجھ بن چکی ہے۔ اللہ میں جس راستے پہ چلا دھوکے نے میرا استقبال کیا، جس ہاتھ کو تھاما اسی نے مجھے کاٹا، اور جب میں چیخا، جب میں درد سے کراہیا تو لوگ بولے کمزور ہو گیا ہے تو، کمزور ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے تو، اس لیے تو رو رہا ہے۔ میری ماں نے مجھے دعا دی تھی کہ بیٹا کبھی کسی کو دکھی نہ کرنا، پر کاش وہ یہ بھی دعا دے دیتی کہ کوئی میرے بیٹی کو بھی دکھی نہ کرے، کوئی میرے لال کو بھی دکھی نہ کرے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا اللہ اس کے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ یا اللہ اس وقت میں ٹوٹ چکا ہوں، اس وقت میں بکھر چکا ہوں، اس وقت میں گر چکا ہوں، آ جانا، مجھے جوڑ لینا، ورنہ تیرے ظالم لوگ مجھے روند ڈالیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، مرد کبھی نہیں روتا۔ سنو، جب باپ کا کندھا نہ رہے، ماں کی گود باقی نہ رہے، بہن کی آواز سنائی نہ دے، بھائی بے وفائی کر جائیں، اور جب بیوی بیگانی ہو جائے تو اس وقت مرد کا صرف دل نہیں روتا، اس کی سانسیں بھی رو پڑتی ہیں۔ مرد کیوں نہیں روتا؟ مرد رلایا جاتا ہے، مرد تڑپایا جاتا ہے۔ بد نصیب وہ نہیں جو دنیا ہار جائے، ارے بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی مظلوم کی آہ کا نشانہ بنا دے، بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی دکھی انسان کی آہ کا نشانہ بنا دے۔ کبھی کسی کے صبر سے نہ ٹکرانا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اس کی خاموشی بھی قیامت بن جاتی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش مت رہنا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جوانوں، مسجد اقصی کے صحن میں لاشیں بچھتی رہیں اور تم خاموش تماشائی بنے رہے۔ نبیوں کی سرزمین خون سے تر ہوتی رہی، اور 57 ملکوں کے حکمرانوں کی غیرت بے غیرتی کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، تو آج ہماری نسلیں کسی فلمی ایکٹرز کے پیچھے نہ چلتی، بلکہ حضرت عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی۔ اگر فلسطین اور غزہ کی مائیں پوری دنیا میں ہوتی تو آج میری قوم کے نوجوان سیدنا عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہوتے۔ فلسطین کی وہ ماں جس کے 5 بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ملبے تلے دفن ہو گئے، نہ کفن ملا نہ جنازہ، بس ریت پتھر اور چیخیں، مگر وہ ماں روئی بھی تو صرف اللہ کے آگے۔ اس نے کہا یا اللہ تو نے دیا تھا، تو نے ہی لے لیا، بس اب مجھے صبر دے کہ میں اپنے شہید بچوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں۔ جوانوں، فلسطین کی اس ماں کی چیخیں آج اگر حضرت عمر فاروق کے کانوں میں پڑ جاتی تو خدا کی قسم اسرائیلی اپنی پیدائش پر افسوس کرتے، زمانہ دیکھتا کہ اسرائیلی اپنی پیدائش پر لعنت کرتے۔ آج اگر حضرت عمر فاروق کے کان میں آواز پڑتی تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، وہ فلسطین کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے اے اقصی تو گھبرا نہیں، تیرا عمر آ گیا ہے۔ جہاں مظلوم روئے وہاں عمر خاموش نہیں رہ سکتا۔ آج عمر فلسطین کے بچوں کی لاشیں نہ دیکھ سکتے، آج وہ امت کے حکمرانوں کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہتے اٹھو، جب تک اقصی قید میں ہے تمہاری نیند حرام ہے، جب تک عمر زندہ ہے، جب تک مسجد اقصی قید میں ہے، اس وقت تک تمہاری نیندیں حرام ہیں، تم نہیں سو سکتے۔ مگر افسوس آج وہ چیخیں
امت کے کانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی ہیں اور امت خواب غفلت میں سو رہی ہے۔ آج فلسطین کی ماں اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر بھی یہی کہتی ہیں کہ میرے بیٹے مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جنت کے دروازے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ فلسطین کی مائیں ہیں، جب بیٹے کی لاش دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ مائیں ہیں، آج ہماری ماں کا حال یہ ہے، آج اگر فلسطین کے لیے بیٹے کی آنکھ نم ہو بھی جائے تو ماں کہتی ہے چپ رہو بیٹا، کوئی بات نہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی زمانہ ٹھیک کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا۔ اس وقت بھی مائیں زندہ تھیں، اس وقت بھی باپ تھے، مگر نہ ماؤں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قربانی صرف خون کی قربانی نہیں، یہ غیرت کی قربانی بھی ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا میری قوم کے جوانوں، کبھی بھی 5 موقعوں پر عبادت مت کرنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ پہلا موقع کبھی بھی بوڑھے باپ کو دکھ دے کر نماز نہ پڑھنا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکال کر نماز نہ پڑھنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ بوڑھے باپ کا دل توڑ کر تہجد میں آنکھیں نم نہ کرنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ بوڑھی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر عمرے کے سفر پر نکل جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو مار کر اس کے جنازے میں شریک ہو جانا۔ خدارا میرے بھائیوں، بھائی بہن بیوی بچوں کا حق مار کر حج کرنے مت جانا، کیونکہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو وہ سجدے قبول نہیں جو کسی مظلوم کے آنسوں سے تر ہوں، وہ سجدے بالکل بھی قبول نہیں۔ جس بھائی کا حق مار کر تم احرام باندھ رہے ہو، ارے وہ احرام کہاں ہے؟ وہ تو ظلم کی چادر ہے۔ آج کل میرے معاشرے کے نوجوان کہتے ہیں کہ عورت بے غیرت ہوتی ہے، اس لیے دھتکار دیا جاتا ہے، یہ بے حیا ہو گئی ہے، ہم دلہ پن پسند نہیں کرتے، ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، عورت بے غیرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد بے غیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن بیٹی یا بیوی ہوتی ہے۔ عورت بے غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اصل بے غیرتی تو یہ ہے کہ تم مرد ہو کر ایک عورت کی حفاظت نہ کر سکے۔ جب وہ ماں بن کر تمہاری گندگی صاف کرتی تھی تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی، جب وہ بہن بن کر تمہارے کپڑے دھوتی تھی، تمہارے جوتے صاف کرتی تھی تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی، جب وہ بیوی بن کر تمہارا غصہ، تمہاری چپ، تمہارا غرور سہتی ہے اس وقت بھی وہ تمہاری عزت ہوتی ہے، اور جب وہ تم سے اپنا حق مانگنے کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو تمہیں اس کی غیرت یاد آ جاتی ہے۔ غیرت کا وزن عورت کے دوپٹے سے نہیں مرد کے کردار سے ناپا جاتا ہے، اور جب عورت بگڑ رہی تھی تو اس وقت مرد کہاں مر گیا تھا؟ جس نے وقت پر عورت کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، جس نے وقت پر عورت کو سمجھایا نہیں تھا۔ ایمان سے بتاؤ عورت کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا؟ عورت نے دیا؟ نہیں، مرد نے دیا۔ عورت کو با اختیار کس نے بنایا؟ عورت نے بنایا؟ نہیں، مرد نے بنایا۔ تم نے اسے موبائل تحفے میں دیا، اور جب اس نے اسی موبائل پر ناچنا شروع کیا تو تمہاری غیرت جاگ گئی۔ تم نے ہی اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا کہ ماڈرن لڑکیاں ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور جب اس نے ماڈرن کا لباس پہنا تو تم نے کہا بے غیرت ہو گئی ہو، تم نے کہا بے حیا ہو گئی۔ اور نادانو، تم نے ہی تو اسے ناچنے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ہی تو اسے پینٹ شرٹ پہننے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ہی تو اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر عورت چپ چاپ تمہاری بات سہتی رہے تو وہ اچھی ہے، اور اگر کسی بات کا جواب دے دے تو تم کہتے ہو عورت بے ادب ہو گئی۔ عورت جب تک برداشت کرتی ہے تب تک تم مرد کہلاتے ہو، اور جس دن وہ سوال کرتی ہے اس دن تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کل کی لڑکی ماں باپ کی عزت کو مٹی میں رونج کر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہے، ہوٹلوں پہ مل رہی ہے، تنہائی کو محبت سمجھ بیٹھی ہے۔ کسی راہ چلتے آوارے نے کہہ دیا تھا کہ تم بہت کیوٹ لگتی ہو، تم بہت اچھی لگتی ہو، اسے لگا کہ وہ شہزادہ ہے، وہ تو مجھ سے محبت کرنے والا، وہ تو عشق کرنے والا ہے، اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیوٹ لگتی ہو، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ ماں باپ کی عزت کی دھچیاں اڑا کر
उस आवारे के पीछे भाग निकली। 6-7 दिन तो बड़े प्यार से गुजरे। 8वें दिन फिल्मी मोहब्बत के बाद 9वें दिन उस अजनबी का लहजा बदलने लगा। 10वें दिन आवाज भी सख्त हो गई और 11वें दिन पता चला कि वो आवारा लड़का इसे तलाक देकर किसी और लड़की के पीछे भाग निकला है। मेरी बहन, तुझे किसने कहा था कि एक अजनबी तेरे लिए सब कुछ हो सकता है? तुझे किसने कहा था कि घर से भागना इज्जत है? आज तू किस मुंह से वापस जाएगी? जिस बाप ने अपनी जवानी तुझे पालते हुए गुजारी, जिस माँ ने अपनी चादर में तुझे छुपाया, आज तू उन माँ बाप की इज्जत को बाजार में ले गई, उन्हीं मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रखा। और आज जब वो आवारा लड़का तुझे छोड़ गया, आज तू वापस अपने माँ बाप के घर जा रही है। ईमान से बता, आज बूढ़े माँ बाप को मुंह दिखाते हुए तेरी गैरत तुझे जीने देगी? हरगिज़ नहीं जीने देगी। तू घर छोड़कर भाग गई, मगर तू ये भूल गई कि माँ बाप का दरवाजा बंद हो जाए तो दुनिया की हर राह तंग हो जाती है। इज्जत वाली बेटियां बाप की पगड़ी को रोंद कर गैर के पीछे नहीं भागती। वो लड़का जो दिन में तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है, रात को तुम्हारी तस्वीरों को गैर महरम मर्दों को दिखाता है, अपने दोस्तों को दिखाता है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हारी मासूमियत को बेचता है। इज्जत वाला दुपट्टा किसी महंगे ब्रांड से नहीं मिलता, ये तो माँ बाप के साये से मिलता है। और जो बेटियां इस दुपट्टे को संभाल लेती हैं, रब उनके कदमों तले जन्नत बिछा देता है। हजरत सैयदना अली जुल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं सारी दुनिया खुश रहती है मगर ये 3 लोग बड़े ही परेशान रहते हैं। आखिरी बात, मेरा बयान खत्म हुआ। हजरत अली फरमाते हैं सारी दुनिया खुश रहती है मगर ये 3 लोग बड़े ही परेशान रहते हैं। पूछा गया, हजरत वो 3 लोग कौन से हैं? फरमाया, पहला मददगार जो किसी का दर्द देखकर चुप नहीं रह सकता, अपने मुंह से निवाले निकाल कर दूसरों के मुंह में डालता है, अपनी रगों से खून निकालता है, दूसरों की रगों में डालता है, मगर जब इस बेचारे पर बुरा वक्त आता है तो लोग इस पर देखना भी गवारा नहीं करते, इसलिए ये हर वक्त परेशान रहता है। फरमाया, नंबर 2 वफादार बेचारा भी हर वक्त परेशान रहता है। वो जो एक बार किसी को अपना कह दे फिर सारी दुनिया छोड़ देता है मगर उसे नहीं छोड़ता, लेकिन जब वो अपनी सच्चाई लेकर कब्र में उतरता है, सच्चाई लेकर कब्र में दफन हो जाता है, तो दुनिया उसे एक अच्छा इंसान कहती है। उसके जीते जी लोग उसे दुख देते हैं, दर्द देते हैं, मगर जब वो मर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा इंसान था। फरमाया, नंबर 3 दिल का साफ इंसान भी हर वक्त परेशान रहता है। अगर दिल के साफ रहोगे तो हर वक्त परेशानियों के दलदल में डूबे रहोगे। और ये वो 3 लोग हैं जो बैठे जमीन पर होते हैं, इनका तज़किरा अर्श बरी पे हो रहा होता है। एक नौजवान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। एक नौजवान मेरे करीम नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरा बाप मेरा माल खर्च कर लेता है, मुझसे पूछता तक नहीं। आप मेरे बाप को बुलाकर उसको कहो कम अज कम मुझसे पूछ तो लिया करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने बाप को लेकर आओ, मैं उससे पूछता हूं कि आखिर वो तुझसे क्यों नहीं पूछता, बगैर पूछे तेरा माल क्यों खर्च कर देता है। नौजवान फौरन अपने बाप के पास पहुंचा, कहने लगा, अब्बा रसूल करीम ने आपको बुलाया है, रसूल करीम की अदालत लगी है, अपनी अदालत में आपको बुलाया है। बूढ़े बाप के कदम जिसे जमीन ने जकड़ लिए हो, बूढ़े बाप का दिल लरस उठा, आंखों में बेचैनी तैरने लगी। वो समझ गया कि रसूल करीम की अदालत में बेटे ने मेरी शिकायत कर दी। लरसते हाथों से सोटी संभालते हुए कांपते कदमों के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में अपने कदम बढ़ाए। ये बूढ़ा शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहा था। अभी रास्ते में ही था कि उधर से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि उस नौजवान के बाप से कहो जो अभी रास्ते में है, आप तक पहुंचा नहीं है,
جب وہ آپ کے پاس پہنچ آئے تو اسے کہنا کہ اے بندے، جو اشعار تو نے راستے میں اپنے دل ہی دل میں پڑھے ہیں نا، پہلے وہ اشعار سناؤ۔ اس نوجوان کے باپ کو کہنا اے اللہ کے نیک بندے، راستے میں آتے ہوئے تو نے جو دکھ بھرے اشعار اپنے دل میں پڑھے ہیں نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ اب جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ وہ بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے شفقت بھری نظر اس بوڑھے پر ڈالی اور فرمایا اے اللہ کے بندے، تیرا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے جو اشعار تو نے اپنے دل میں آتے ہوئے پڑھے تھے نا، دل میں کہے نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ اے یہ سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کی آواز کانپنے لگی، آنکھیں برس رہی تھیں، دل زخموں سے چور چور تھا۔ باپ نے روتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ بھرے اشعار سنائے۔ وہ اشعار عربی زبان میں تھے، ان کا ترجمہ کچھ یوں تھا۔ باپ نے کہا اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، میری نیند، میری بھوک، میری خوشیاں سب کچھ تیرے لیے تھا، میری خوشی بھی تیرے لیے تھی، میری نیند بھی تیرے لیے تھی۔ میں دن میں محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا تھا، پورا دن کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے پر بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں پورا دن محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا، تجھے گلے لگا کر سوتا۔ جب میں تجھے گلے لگاتا تھا تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ بیٹا تیری ہلکی سی آہٹ پر میں جاگ جاتا تھا۔ جب تجھے بخار آتا تھا نا تو میں پوری رات تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ جب تو کروٹ بدلتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ بیٹا تو گود میں تھا، میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں، میں آج بھی تیرے لیے فکر میں ہوں۔ بیٹا جب تجھے بخار آتا نا تو میں رات بھر تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، تیرے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا تیری سانسیں گنتا رہتا تھا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یہ بیماری مجھے لگ جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے۔ بیٹا میں تیرے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا رہا، میں تیری بیماری کو اپنی بیماری سمجھتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا تھا اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے، میرے بیٹے کو آزاد کر دے اس بیماری سے۔ بیٹا میں اپنی نیندیں تجھ پر قربان کرتا رہا، مگر آج تو کہتا ہے کہ میں تیرے مال کو کیوں خرچ کرتا ہوں؟ بیٹا تیرے رونے پر میں روتا تھا، میں وہ باپ ہوں، تیری آہ پر میری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر میری ہائے نکلتی تھی، تیری چیخ پر میرا دل لرز جاتا تھا۔ جب تو بیمار ہوتا میں دوڑ دوڑ کر کبھی ادھر کو بھاگتا کبھی ادھر کو بھاگتا تیرے لیے دوا لاتا۔ جب تو بھوکا ہوتا میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا۔ جب میں تجھے بھوکا دیکھتا تھا تو میں بیماری کے ہونے کے باوجود بھی، بیمار ہونے کے باوجود بھی، کمزور ہونے کے باوجود بھی، میں لاغر ہونے کے باوجود بھی محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا تھا، پھر وزنی بھاری بوریاں اپنے کندھے پر لاتا تھا، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے شہزادے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں نے اپنی ضرورتوں کو بھلا دیا، اپنی خواہشات قبرستان میں دفن کر دی، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ میں اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تو بچہ تھا، میں جوان تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، میں اپنی سانسیں گھٹاتا رہا، تجھے زندگی دیتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تجھے کھلاتا رہا، تجھ میں جوانی بھرتی گئی، مجھ سے بڑھاپا جوانی چھنتا گیا، یہاں تک کہ
آج تو طاقتور ہو گیا اور میں کمزور ہو گیا، آج تو عزت دار ہو گیا اور میں بے عزت ہو گیا۔ ہائے ہائے، دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ بڑا شخص دکھ بھرے اشعار سنا رہا تھا، دربار میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی طرف دیکھا، وہ نوجوان جو زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، بیٹے کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ باپ نے کہا، بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں تجھے اپنے باہوں میں لیے پھرتا تھا، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے مجھے بوجھ سمجھنے لگا ہے، میری پچھلی قربانیوں کو بھول چکا ہے۔ بیٹا جب تو چل نہیں سکتا تھا میں نے تجھے انگل پکڑ کر چلنا سکھایا، آج جب میں لرزتے قدموں سے چلتا ہوں، آج جب میں کمزور قدموں سے چلتا ہوں تو پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیٹا میں تیری ہنسی کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، تیری مسکراہٹ کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، اپنی نیندیں قربان کرتا رہا، اپنی خوشی قربان کرتا رہا۔ آج جب میری آنکھوں میں جھریاں آئیں تو نے مجھے سہارا دینا بھی چھوڑ دیا۔ بیٹا تیرے رونے پر میری دنیا لرز جاتی تھی، آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو بیمار ہوتا تھا میں رات بھر جاگتا تھا، تیرے لیے دعائیں کرتا تھا، لیکن آج میں بستر پر بے بس پڑا ہوں اور تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو مجھ سے میرا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے تیری ہر خوشی پوری کی، اپنی ضرورتوں کو بھلا کر تجھے خوشیوں سے نوازا۔ ہائے بزرگ کے دکھ بھرے اشعار نے صحابہ کرام کو رلا کے رکھ دیا، باپ کے دکھ بھرے جملوں نے صحابہ کرام کو رلا کے رکھ دیا۔ نبی نے روتے ہوئے نوجوان بیٹے کی طرف دیکھا، وہ نوجوان بیٹا جو اس وقت زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ نوجوان لرزتے ہوئے قدموں سے اپنے باپ کی طرف بڑھا، بوڑھے باپ کے قریب آیا اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور زاروں قطار رو کر کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دو۔ رو کر کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی شکایت آپ کے دل پر اتنا بڑا زخم لگا دے گی۔ ابا میں نے آپ کے احسانات کو بھلا دیا، مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنی ہی جنت کو اپنے ہاتھوں سے کھونے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا اے نوجوان کان کھول کر سن لے، آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جہاں چاہے تیرے مال کو استعمال کر سکتا ہے، تو ہرگز نہیں پوچھ سکتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، نافرمان اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوں، اس گھر میں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ فرمایا پہلی مصیبت یہ آتی ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہیں، دعائیں لبوں سے نکلتی رہتی ہیں، دعائیں منہ سے نکلتی رہتی ہیں، لیکن آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جاتی۔ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے التجائیں کرتے ہیں، بیماری سے شفا کی دعا کرتے ہیں، صحت کی دعا کرتے ہیں، مگر ہر راستہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں بوڑھے والدین روتے ہیں۔ اے جس گھر میں بوڑھے والدین کے دل ٹوٹ جائیں وہاں برکت اور قبولیت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا
جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں شیطان اس گھر میں ڈیرا ڈال دیتا ہے. جس گھر میں بوڑھے والدین کی نافرمانی کی جاتی ہو، بوڑھے والدین کو بے عزت کیا جاتا ہو، اونچی آواز میں بک بک کی جاتی ہو، اس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دیتا ہے. اور جس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دے وہاں ایسی تباہی آتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. شیطان کا سب سے بڑا ہدف پھر یہی ہوتا ہے کہ گھر کے افراد کو آپس میں دشمن بنا دے، رحمت کو زحمت میں بدل دے اور محبت کو نفرت میں بدل دے. وہ گھر جہاں والدین کی آنکھیں نم ہوں وہاں شیطان اپنے جال پھیلا کر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. وہ کون سی تباہی ہوتی ہے؟ گھر میں ہمیشہ جھگڑے اور بے سکونی رہتی ہے، یہ تباہی ہے. جب شیطان گھر میں ڈیرا ڈال دیتا ہے نا ماں باپ کے رونے کی وجہ سے، اللہ اکبر، پتہ ہے پھر کون سی تباہی آتی ہے؟ گھر میں ہمیشہ جھگڑے اور بے سکونی لگی رہتی ہے. اولاد اپنے دل سے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے. پھر رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے. پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز اور تلاوت بھاری لگنے لگ جاتی ہے. شیطان دماغ میں ایسے خیال ڈالتا ہے کہ بندہ والدین کو ہی اپنی بدبختی کی وجہ سمجھنے لگتا ہے. جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں وہاں بے برکتی ایسے بسیرا کر لیتی ہے کہ دولت ہونے کے باوجود بھی سکون غائب ہو جاتا ہے. پھر گھر میں دولت بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس دولت میں برکت نہیں ہے، کھانے میں لذت نہیں رہتی اور زندگی ایک عجیب بے چینی میں گزرنے لگتی. حضرت علی فرماتے ہیں ایسے گھروں میں بیماریاں، ذہنی دباؤ، ناگہانی آفات دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اندر ہی بسیرا کر لیتی ہیں. ہر کام میں رکاوٹ، ہر قدم پر پریشانی اور ہر لمحے بے سکونی کا سامنا لگا رہتا ہے، کیونکہ والدین کی آہیں، والدین کی تڑپ زمین پر نہیں گرتی، والدین کے آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ عرش الہی کا دروازہ جا کھٹکھٹاتے ہیں اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتے ہیں. خدارا میرے بھائیوں، والدین کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے. خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو یاد رکھنا یہ تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا، بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تم ایسی بیماری میں، ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا ترازو